کا لاشا ہے اور زینب صحرائے کربلا ہے، صحرائے کربلا ہے اور زینب دریا ہے اور زینب۔ ایک بہن کے لیے اس وقت کتنی بے بسی کا عالم تھا، اس بند میں ملاحظہ فرمائیے۔ اے بے کفن مسافر میرا سلام لے لو، اے بے میرا سلام لے لو، ارے جاتی ہوں قید ہو کر بھیا سلام لے لو، ہر گام کربلا ہے اور زینب صحرائے کربلا ہے اور زینب اے خون کا دریا ہے، رونے پہ بیویوں کو لگتے تھے تازیانے، چادر کسی کی چھینی، بندے کسی کے چھینے، معصوم سکینہ ہے اور زینب صحرائے کربلا ہے، کیا شام میں تھی گزری نایاب کیا آیا ہو، سجاد کے علاوہ ممکن نہیں بیاں ہو، بیمار کا نوحہ ہے اور زینب صحرائے کربلا ہے، صحرائے کربلا ہے اور زینب اے خون کا دریا ہے اور زینب۔ جناب مولانا جعفر صاحب سے گزارش ہے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور آپ درود سے استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین
سیدنا نبینا شفیعنا بالقاسم محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم صلوات محمد وآل محمد۔ میں نے قرآن مجید کے چوتھے سورے سورہ نساء کی 59ویں آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ہے حقیقت مومن صلوات محمد و آل محمد۔ دستور حیات انسانی، حصول شان ایمانی کی وضاحت کرتے ہوئے قادر المطلق اعلان فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں صلوات محمد و آل محمد۔ اہل نظر، اگر آپ 30 پاروں 114 سوروں پر مبنی اس کتاب حکمت کا نگاہ غیر سے جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے قرآن مجید میں قادر المطلق اپنے منصبدار، اپنے نبی، اپنے ہادی، اپنے محبوب کے سوا اگر کسی کو مخاطب کر رہا ہے تو وہ ہے صاحبان ایمان۔ یا ایھا الذین آمنو ہر جگہ ہے، لیکن یا ایھا الذین مسلمو، یا ایھا الذین کفرو، یا ایھا الذین منافقو کہیں نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر یہ صاحبان ایمان، یہ مخاطب پروردگار، یہ منتخب کردگار ہستیاں ہیں کون؟ اس لیے کہ داعیان ایمان، متمنی نجات، جنت کے دعوے دار تو امت محمدی کے 73 فرقے ہیں۔ اب ہم فیصلہ کیسے کریں؟
صحیح کون ہے غلط کون، سچا کون ہے جھوٹا کون، حق پر کون ہے باطل کون، مومن کون ہے منافق کون. فطرت میں موجود ذوق تجسس نے جب قدم جستجو آگے بڑھائے تو میں پہنچا بارگاہ معلمین میں، بارگاہ مورخین میں، محدثین میں، مفسرین میں. لیکن یہاں بھی تو میں، ہم صحیح تم غلط، تم غلط ہم صحیح، اس کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں. ہر فرقے کے پاس خود کے صحیح ہونے کا، کسی دوسرے کے غلط ہونے کا کوئی نہ کوئی فسانہ موجود ہی ہے. لاچار ناچار میں طائرے وقت پر سوار ہو کر تصورات کی فضا میں پرواز کرتا ہوا 1400 سال کا سفر طے کر کے پہنچا اس کی بارگاہ میں کہ جس کی اتباع کو قادر المطلق نے محبت کا پیمانہ قرار دیا، اس اعلان کے ساتھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صلوات محمد و آل محمد. وہ آستانہ جہاں صاحب اقتدار نے سر جھکایا تو مقداد بن گیا، صاحب زر نے جب عیسائی کی تو ابو ذر بن گیا، صاحب فہم نے سر جھکایا تو میسم بن گیا، انسان نے جب عیسائی کی تو مسلمان بن گیا، مسلمان نے سر سجدے میں رکھا تو سلمان بن کر شمولیت اہل بیت کا حقدار بن گیا. صلوات محمد و آل محمد. ابھی میں آستان عظمت پر پہنچا ہی تھا کہ جیسے احساس وجود ہی ختم ہو گیا. کتنا دل فریب ماحول، کتنا حسین منظر ہے، نورانیت کی پاسبانی ہے، ملکوتیت کی نگہبانی ہے، عصمتوں کا حصار ہے، عفتوں کا حجاب ہے، عظمتوں کی سقف ہے، رفتوں کا فرش ہے، تکبیر کی صدائیں ہیں، تقدیس کی فضائیں ہیں. آفتاب رسالت کمال تابانی کے ساتھ افق منبر پر ضیابار ہے. آب وحی سے دھلی ہوئی لسان خطبہ حق جاری ہے. تینوں دنیا کے مسائل حل ہو رہے ہیں، گمراہی کے پردے چاک ہو رہے ہیں. ابھی میں بحر حیرت میں غرق یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ سلمان و ابو ذر آگے بڑھے، میرا استقبال کیا. میں ایک جانب جا کر بیٹھ گیا، نگاہ رسالت آ کر رکی مجھ پر، انداز شفقت سے سبب آمد دریافت کیا. میں نے رسالت ماپ کی قدموں میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ، مجمع چھوڑ کر، منبر سے منہ موڑ کر 1400 سال کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکوں. یا رسول اللہ، قرآن مجید کا چوتھا سورہ، سورہ نساء، اس کی 59ویں آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں صاحبان ایمان سے مراد کون ہستیاں ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد. لبھائے رسالت پر تبسم آیا، مسکرا کے کہا بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، بیٹھ جاؤ، آرام کرو،
پہلے احکام سمجھو، پھر اسلام سمجھو، پھر قرآن سمجھو، پھر جب معرفت رحمان حاصل ہو جائے گی تو صاحبان ایمان خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں نے حکم رسالت کی تعمیل کی، ایک جانب جا کر بیٹھ گیا، خطبہ رسول پھر سے جاری ہو گیا، فضائیں رک رک کر سننے لگیں، کرنائے آفتاب جھک جھک کر دیکھنے لگیں، روح اللہ مبہوت، کلیم اللہ ٹکٹکے دیدم دمنہ کشیدم کی تصویر، یعقوب متحیر، یوسف سکتہ زدہ، ابراہیم مشکور، اسماعیل ممنون، عبد المطلب سر بسجود، ابو طالب دست بدعا، عبداللہ واری و قربا۔ ابھی خطبہ جاری ہی تھا کہ میری نظر وقت پہ پڑی، میں گھبرا گیا۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 ساعت نہیں، 12 سال گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ 12 سال گزر گئے، وہ مجمع، وہ تقریر، وہ موضوع، وہ منبر سب چھوڑیے، میرا سوال۔ لبھائے رسالت پر تبسم آیا، مسکرا کے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ وقت ہماری رضا کا پابند ہے، ہم وقت کے پابند نہیں ہیں۔ بھول گئے شب معراج، فرش سے عرش پہ جا کے واپس آ گئے، بستر کی گرمی ویسے ہی رہی، پانی ویسے ہی بہتا رہا، زنجیر در ویسے ہی ہلتی رہی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی، گھبراتے کیوں ہو؟ وقت ہماری رضا کا پابند ہے، ہم وقت کے پابند نہیں ہیں۔ تمہیں تمہارے سوال کا جواب بے شک ملے گا، لیکن دیکھو ابھی ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ہم مکے سے مدینے جا رہے ہیں، اور دیکھو تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا رہے، بس ایک سیاہ بادل ہے جسے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تم مکے میں رکو، 3 دن کے بعد ہمارے وصی کے ساتھ مدینے آنا۔ میں نے حکم رسالت کی تعمیل کی، مکے سے مدینے پہنچا، وقت گزرنے لگا، لیکن تشنہ علم ابھی بھی تشنہ ہے، جواب حاصل نہ ہوا۔ آخر جب پیمانے صبر لبریز ہونے لگا تو میں نے خدمت رسالت مآب میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اب مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں چاہیے، بس اب اجازت دیجئے، مجھے گھر واپس جانے دیجئے، اب زمانے جدید ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میں گھر جاؤں گا، آقا گوگل کی خدمت میں بیٹھ جاؤں گا، سرکار یوٹیوب سے سوال کر لوں گا، حضور فیس بک سے مسئلہ دریافت کر لوں گا، کہیں نہ کہیں سے تو مجھے جواب حاصل ہو ہی جائے گا۔ اور اگر اپنی کم علمی کے سبب، اپنے کم مطالعے کے سبب ان سے بھی جواب نہ حاصل ہوا تو الہ آباد ہائی کورٹ میں جا کر رٹ داخل کر دوں گا، آیت کو قرآن سے نکلوانے کی کوشش میں لگ جاؤں گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پیشانی رسالت پر شکنیں پڑی۔ دیکھو اگر تم جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ، اس لیے کہ ہم دین صبر کے مبلغ ہیں، دین جبر کے نہیں۔ ہم دلوں پر حکومت کے قائل ہیں، سروں پر نہیں۔ جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ۔ میں نے رسالت مآب سے اجازت حاصل کی، خیمے سے باہر نکلا۔ اب جو خیمے سے باہر نکلا تو عجب منظر دیکھا، چاروں طرف خندق کھدی ہوئی ہے، دشمن کے دین کا لشکر حصار میں لیے ہوئے ہے،
مجاہدین سکتہ زدہ، میں عالم حیرت میں غرق یہ سوچنے لگا، جب حفاظت کا اتنا معقول انتظام ہے، خندق کھدی ہوئی ہے، دشمن اس جانب نہیں آ سکتا، مجاہد اس جانب نہیں جا سکتا، تو پھر یہ ڈر، یہ پریشانی، یہ اضطراب کا ماحول کیوں؟ مجاہد ایسے سکتہ زدہ جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوں، جنبش ہوئی نہیں کہ طائر اڑے نہیں۔ ابھی میں بحر حیرت میں غرق یہ سوچ ہی رہا تھا کہ زمین کا سینہ تھرایا، دماغوں کو جھٹکا لگا، ایک دشمن دین خندق کے اوپر سے گھوڑا اڑاتا ہوا اس جانب آیا اور للکار کر آواز دیتا ہے، اے محمد کے دستے حق پر بیعت کرنے والوں، اے یکتا پرستوں، میں تمہارے فلسفہ جہاد سے بخوبی واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں آ کر دشمن دین کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے مجاہد کہا جاتا ہے اور اسے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور اگر وہی شخص میدان جہاد میں جنگ کرتے ہوئے دین کے دشمن جا ملتا ہے، اس کا رزق خدا کی طرف سے جاری رہتا ہے اور اسے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ کہتا ہے بڑا عجیب فلسفہ ہے تمہارا، مرو تب بھی جنت، مارو تب بھی جنت، تو آؤ کہ آج میں اپنی تلوار کی دھار پر تمہاری جنت کا پروانہ رکھ کے لایا ہوں، مجھ سے جنگ کرو، مجھے قتل کرو، یا میرے ہاتھوں قتل ہو کر جنت کا پروانہ لے جاؤ۔ میں گھبرا گیا، اتنی جسارت، اکیلا ہے، لشکر خندق کے اس پار ہے، یہ اکیلا خندق کے اس پار ہے، ابھی کوئی مجاہد بڑھے گا، اس کے سر و تن میں جدائی کر کے اس کا سر اسی جانب پھینک دے گا جدھر سے آیا ہے۔ لیکن اہل نظر، یہاں عجب منظر ہے، ایسا سناٹا کہ سوئی گرے تو جھنکار کی آواز پیدا ہو۔ ایک مرتبہ دشمن دین کے حوصلے بڑھے، ایک نیزہ لے کر خیمہ رسول میں چبو کر کہتا ہے، اے محمد کوئی تو آتا نہیں، تم ہی آ جاؤ۔ بس دین کے دشمن کو یہ جسارت کرنا تھی کہ خطبہ رسالت سے میدان جہاد گونجنے لگا، من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کو اس کی جسارت کی سزا دے؟ ابھی ندائے رسالت فضا میں گونجی ہی تھی کہ پہلو سے ایک لہیم شہیم مرد نما صحابی کی لرزتی کانپتی ہوئی نسوانیت سے بھری ہوئی آواز آئی، یا رسول اللہ آپ جانتے بھی ہیں یہ کون ہے؟ یہ تو عمرو ابن عبد ود ہے، اس کی شجاعت تو پورے عرب میں مشہور ہے، آپ ہمیں اس سے جنگ کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اس کے سامنے جانا تو موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ابھی صحابیت کے لبوں پر کافر کی شجاعت کا قصیدہ آیا ہی تھا کہ ذریت جلال میں کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ میں اس سے جنگ کروں گا۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، اے علی بیٹھ جاؤ، میں پھر سوال کرتا ہوں، ہے کوئی اور جو اس سے جنگ کرے؟ پھر وہی منظر، صحابیت کے لبوں پر کافر کا قصیدہ، ذریت کا لبیک۔ جب 3 بار سوال کیا
3 بار ایک ہی نے لبیک کہا۔ اب رسالت مآب نے اہتمام حجت کچھ اس انداز میں کیا، اے علی تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے عمرو ابن عبد ود ہے تو ہوگا، میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ سلوات، اللہم صلی اللہ۔ مبلغ نے اپنے ہاتھوں سے محافظ کو مجاہد بنایا، اور نہ جانے رسالت کے ہاتھوں جنگی لباس سے آراستہ ہو کر امامت کس شان سے میدان کی جانب چلی کہ لبائے رسالت پر قصیدہ آ گیا، آج یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ ادھر لبائے رسالت پر یہ قصیدہ آیا، ادھر جیسے میرا 1400 سال کا سفر کامیاب ہو گیا۔ دریچہ شعور کچھ اس طرح روشن ہوئے کہ میں بے ساختہ نعرہ حیدری کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کہ مجھے معلوم ہو گیا صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں جو کل ایمان کے پرچم کے سائے میں اپنی پوری زندگی بسر کرتے ہیں اور علی علی کا ورد کرتے ہوئے اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کی بلند پرواز تخیل اعلان کرتی نظر آئی، وقت نزاع لبوں پہ رہے یا علی مدد، اور قبر میں بھی جا کے کہوں یا علی مدد۔ لوگوں، میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ادھر میرے لبوں پر نعرہ حیدری آیا، ادھر میرا نعرہ کسی دل جلے کی سماعت سے ٹکرایا اور وہ بحر فتاوی میں غرق ہو کر شرک و بدعت کے فتوے صادر کرنے لگا۔ کیسے مسلمان ہو؟ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ نعرہ تکبیر آتا ہے تو آہستہ بولتے ہو، نعرہ رسالت آتا ہے تو آہستہ بولتے ہو، نعرہ حیدری آیا نہیں کہ تمہاری صدائیں آسمان سے ٹکرانے لگتی ہیں۔ کیسا دین ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ کیسا اسلام ہے تمہارا؟ میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں نعرہ حیدری پر یہ جوش یہ ہمارے اندر شعوری طور پر نہیں ہے، فطری طور پر موجود ہے۔ گھبرا گیا فطری طور پر؟ میں نے کہا ہاں بے شک، ہم اسے سائنس کے فارمولے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب اور گھبرا گیا، سائنس کے فارمولے سے نعرہ حیدری ثابت کرو گے؟ تو میں کہتا ہوں اہل نظر، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہمارے نوجوان ہر عمل کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ نماز صحت کے لیے اچھی ہے تو سائنس سے بتائیے، روزہ صحت کے لیے اچھا ہے تو سائنس سے بتائیے، مغرب کے بعد کھانا کھا لینا سائنس کے حساب سے بتائیے کیسے صحت کے لیے اچھا ہے۔ تو آئیے آج میں ثابت کرتا ہوں نعرہ حیدری سائنس سے۔ اہل نظر، سائنس کا ایک بہت بیسک سا فارمولا ہے، ہر شے اپنے کل کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مٹی کا ڈھیلا لیجئے، اسے ایک ڈوری سے باندھیے اور ایک جگہ ٹانگ دیجئے۔ 1 سال 2 سال 1000 سال جب تک وہ مٹی کا ڈھیلا ڈوری سے بندھا رہے گا، ٹنگا رہے گا، لیکن ڈوری کٹی نہیں کہ وہ مٹی کا ڈھیلا زمین کی طرف آ جائے گا۔ اس لیے
کہ اس کا قل قرۂ ارض ہے نیچے. آپ ایک شمع روشن کریے، شعلہ اوپر کی جانب بڑھے گا، جتنی کوشش کر لیجئے بجھ جائے گا، زیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا قل قرۂ نار ہے اوپر. آپ ایک غبارہ لیجئے، اس میں ہوا بھریے، جب یہ سائنس کے اسی فارمولے کے مطابق جس کے بھی دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوتا ہے وہ خود بخود قلِ ایمان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور نعرہ حیدری سنتے ہی علی علی کہتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے. صلوات محمد وعلی اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کفر موجود ہوتا ہے وہ قل کفر کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور بحر فتویٰ میں غرق ہو کر شرک و بدعت کے فتوے صادر کرنے لگتا ہے. لیکن اہل نظر، میں ان کے ان فتووں سے اپنا دل تنگ نہیں کرتا ہوں، میں تو یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھا لیتا ہوں، ازل سے عقل کے اندھے میرے مولا کو کیا جانے کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ باد سوال جانے. یہی ایک بات اپنے دل کے بہلانے کو کافی ہے. خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا جانے. صلوات محمد و آل محمد. قل ایمان قل کفر کے مقابلے میں بڑھا، گرد نمودار ہوئی، نگاہ مادیت منظر دیکھنے سے قاصر، ملکوتیت نے عبادت چھوڑی، مسلوں سے منہ موڑا، عرش بری سے فرش زمین کی جانب قل ایمان و قل کفر کی جنگ دیکھنے لگے. آواز دے رہے ہیں اے قل کفر، شجاعت کے نشے میں سرشار، آج قل ایمان کے سامنے ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہر کے دکھا. ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ دامن غبار چاک ہوا، نگاہ مادیت نے منظر دیکھا، قل کفر کا سینہ ہے، قل ایمان کے قدم ہے، سر و تن میں جدائی کے لیے اٹھی ہوئی تلوار ہے کہ ایک مرتبہ قل کفر نے جسارت کی انتہا پار کرتے ہوئے اپنا نجس لعاب دہن قل ایمان کی جانب پھینکا. دم بخود مورخین نے قلم چھوڑ دیے، ملکوتیت نے لرز کر پروں کو سمیٹ لیا، اس لیے کہ وہ طفلی کی منزل تھی. جب اژدہے نے قدموں کے اوپر سر اٹھایا تو اژدہے کے دو ٹکڑے خاک پر تڑپتے ہوئے نظر آئے. یہ عالم شباب ہے، مرکز جہاد ہے، میدان جہاد ہے، اسد کردگار کے ہاتھوں میں ذوالفقار ہے. آج قل کفر کے کتنے ٹکڑے ہوں گے کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن اہل نظر، تاریخ نے منظر دیکھا، قل ایمان کے بڑھے ہوئے قدم قل کفر کے سینے سے ہٹ گئے، تلوار نیام میں رکھ لی. کچھ دور پر مصروف چہل قدمی ہوئے، وقت نے رفتار پکڑی، ساعتیں نباز وقت کے قدموں سے لپٹ گئیں. وقت گزرنے لگا، معلوم ہی نہ چلا قل ایمان نے قل کفر کے سر و تن میں کب جدائی کر دی. ہوش تو اس وقت آیا جب قل کفر کا سر قل ایمان نے قدم رسالت میں لا کر رکھا. امامت نے رسالت کو مبارکباد پیش کی، یا رسول اللہ مبارک ہو. جسارت کی سزا دے دی، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا،
سوال کیا ہے علی یہ بتاؤ جب دشمن نے اپنا نجس لعاب دہن تمہاری جانب پھینکا تم نے اسے مہلت کیوں دی؟ میرا مولا مسکرا کے فرماتا ہے یا رسول خدا مہلت میں نے اسے نہیں دی، مہلت میں نے خود کو دی۔ اگر اس وقت میں اس کے سر و تن میں جدائی کر دیتا تو وہ قتل میرے تسکین نفس کا سبب بن جاتا اور حصول مشیت الہی کے لیے نہ ہوتا، لیکن علی اس روز کے لیے زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا جس روز علی کا ہاتھ، علی کی تلوار جنبش کرے، تسکین نفس کے لیے خلاف ورزی کرے، شب ہجرت کیے ہوئے وعدے کی کہ شب ہجرت علی کا ہاتھ، علی کا تلوار، علی کا نفس سب کچھ خالق نے خرید لیا اور اس کی مرضی کا مالک علی ابن ابی طالب ہو گیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اب اگر علی کا ہاتھ چلتا ہے، علی کی تلوار چلتی ہے تو حصول مشیت الہی کے لیے ادھر میرے مولا نے یہ جملہ کہا، ادھر نگاہ رسالت گھومی میری جانب، مل گیا تیرے سوال کا جواب، پتہ چل گیا کون ہوتا ہے صاحبان ایمان۔ یاد رکھو ہم چاہتے تو اسی روز تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دیتے، لیکن ہم نباز فطرت ہیں، ہمیں معلوم ہے تھیوری سے زیادہ اہمیت پریکٹیکل کی ہوتی ہے، اس لیے ہم تم کو یہاں تک لائے، تم کو یہ منظر دکھایا۔ یاد رکھو جو اپنی پوری زندگی حصول مشیت الہی میں بسر کر دے اسے قل ایمان کہتے ہیں، اور جو اپنی پوری زندگی قل ایمان کی اطاعت میں بسر کر دے وہ صاحبان ایمان ہوتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اور انہی کے لیے اعلان ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور اہل نظر یہی جذبہ تھا جو میرے مولا نے وقت آخر اپنے بڑے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا حسن اب یہ دین کی کشتی تمہارے حوالے۔ اور امام حسن نے وقت آخر بھائی کو سینے سے لگا کر کہا، بھیا حسین اب یہ دین کی کشتی تمہارے حوالے۔ اور حسین نے تڑپ کر کہا، بھیا حسن آپ کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم میں 72 قربانیاں دے دوں گا لیکن اس دین پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ اور وقت آخر روز عاشور ہمارے بیمار امام کی پیشانی کا بوسہ لے کر امام حسین نے کہا، اے سید سجاد اب یہ دین کا قافلہ تمہارے حوالے۔ ہاں عزادارو آج 25 محرم ہے، آج ہم اس فرش عزا پر جمع ہوئے ہیں اس تاجدار امامت محافظ شریعت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جو بحیثیت امام اپنی زندگی کا پہلا حکم شریعت سنا رہا ہے ثانیہ زہرا کو کہ عجب منظر ہے۔ شہزادی سوال کر رہی ہیں، اے بیٹا سید سجاد خیموں میں آگ لگ گئی ہے، سروں سے ردائیں چھین لی گئی ہیں، یہ بتاؤ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ اے بیٹا سید سجاد اب تم امام وقت ہو۔ عزاداروں سمجھے یہ جوان بیٹے کو ضعیف باپ کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، اے سید سجاد اب تم امام وقت ہو۔ ہائے غیرت اللہ، ہائے ہمارا مظلوم امام، مجھے نہیں معلوم کس عالم میں حکم شریعت بتایا۔ اے پھوپھی اماں اسلام میں تو حفاظت واجب ہے، آپ خیموں سے باہر نکل جائیے۔ ارے وہ سیدانیاں جن کا کھلا سر کبھی آسمان نے نہ دیکھا آج بے ردا خیموں سے باہر والیا والیا کی صدائیں بلند ہیں۔ اجرکم اللہ۔
ابھی زینب باہر نکلی ہی تھیں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، تاجدار امامت نظر نہیں آتا۔ بھائی کی وصیت یاد آئی، اے زینب میرے لال سید سجاد امام وقت سے خبردار رہنا۔ ارے شہزادی تڑپ گئیں، جلتے ہوئے خیموں کی جانب دوڑی۔ ہاں عزاداروں، حمید بن مسلم کہتا ہے جب میں نے زینب کو خیموں کی طرف جاتے دیکھا میں نے سوال کیا، اے بی بی کیا کوئی قیمتی چیز ہے جو خیموں میں رہ گئی ہے؟ خیمے جل رہے ہیں، شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ زینب تڑپ کے کہتی، اے شیخ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے جو خیمے میں رہ گیا ہے، بس وہی لینے جا رہی ہوں۔ اب زینب جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہوئی اور جو کچھ دیر بعد باہر نکلی تو تاریخ نے عجب منظر دیکھا۔ 22 سال کے جوان پھوپھی کے کاندھوں پر اجرکم اللہ سید سجاد کو زمین پر لٹایا۔ شہزادی کے آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں، سید سجاد کے چہرے پر گرے۔ امام نے آنکھیں کھولی، ارے سیدانیوں کو بے ردا دیکھا، تڑپ کر سر سجدے میں رکھ دیا، لا الہ حقا حقا۔ جب گلے میں خاردار توق پہنائی گئی، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں قید کیا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار، ہاتھوں میں اونٹ کی مہار، یتیموں کا لاچاروں کا قافلہ سالار۔ لو عزاداروں، اس شان سے یہ قافلہ چلا۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ کہیں پر رکتا تو شمر نیزے سے چوتھے امام کو اذیت دیتا آگے بڑھنے کے لیے۔ اسی عالم میں یہ قافلہ منزل با منزل، دیار با دیار ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ہاں عزاداروں، دربار سجا ہوا ہے، سیدانیاں کو جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے، اے سید سجاد تم تو علی کے پوتے ہو، تم تو شجاع ہو، تم سے زیادہ شجاع تو تمہارا چچا مسلم تھا۔ جب درگاہ یہاں پہ آیا تھا تو زنجیروں میں قید تھا، زخموں میں چور تھا، لیکن اس کا سر جھکا نہیں ہوا تھا، اس کا سر اٹھا ہوا تھا، بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے ابن زیاد تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا آیا تھا تو بے ردا سیدانیاں تیرے دربار میں نہیں کھڑی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ اب ابن زیاد شمر سے کہتا ہے، اے شمر کاش کوئی علی کا چاہنے والا ہوتا تو میں اس کو یہ منظر دکھاتا کہ میں نے اولاد علی کو کس طرح سے قید کر لیا۔ شمر کہتا ہے، ابن زیاد پریشان کیوں ہو رہا ہے تو مختار تیری قید میں، بلا لو مختار کو، دکھا دو یہ منظر۔ ابن زیاد خوش ہو گیا، اے شمر مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ مختار کو لانے کا حکم دیا گیا۔ ادھر قید خانے میں مختار ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں قید، سر کو جھکائے ٹہل رہے ہیں۔ میرے مولا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے مختار میں محرم کے دوسرے عشرے میں کوفے آؤں گا تو تم سے ملاقات کروں گا۔ ارے زہرا کا لال وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتا، خیریت تو ہے۔ حجرکم اللہ۔ ابھی مختار ٹہل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، اے مختار تمہیں ابن زیاد نے بلایا ہے۔ مختار دربار میں آئے، عجب منظر دیکھا، جشن کا ماحول ہے، دربار سجا ہوا ہے۔ ایک جانب کچھ اسیر کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے جانب نوک نیزہ پر بلند کچھ سر ہے۔ مختار ایک جانب جا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے، اے مختار اپنے امیر کو سلام نہیں کرو گے؟ مختار نے نگاہیں اٹھا کر ابن زیاد کی جانب دیکھا، اے ابن زیاد خدا کی قسم اگر میرا امیر یہاں موجود ہوتا میں اسے ضرور سلام کرتا، لیکن میرا امیر تو مدینے میں ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ابن زیاد ہنسنے لگا، اے مختار اگر میں تمہارے امیر کو یہاں بلا دوں تو؟ بس یہ سننا تھا۔ مختار کو جلال آ گیا، اے ابن زیاد اپنی زبان کو لگام دے، میرا پاک امام اور تیرا نجس دربار کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ابن زیاد مسکرایا، اچھا مختار غصہ نہ ہو، دیکھو آج ہم بہت خوش ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے بہت بڑے باغی کو شکست دی ہے، آج تم جو مانگو گے ہم عطا کریں گے۔
مختار کہتے ہیں اچھا اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو میری ہتھکڑیاں نہ کھول، میری بیڑیاں نہ کاٹ، بس مجھے ایک گھوڑا دے دے اور مدینے تک جانے کی اجازت دے دے، میں مدینے جاؤں گا، وہاں سے واپس آ کر اپنے کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار مدینے جا کر کیا کرو گے؟ مختار کہتے ہیں میرے امام نے وعدہ کیا تھا محرم میں تم سے ملنے آؤں گا۔ ارے زہرا کا لال وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں بس جاؤں گا، امام کی خیریت معلوم کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ ابن زیاد ہنسنے لگا، ارے بس یہ سننا تھا۔ مختار گھبرا گئے، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، یہ تو میرے امام کی آواز ہے، ارے میرا پاک امام اور یہ نجس دربار، اجرکم اللہ۔ ابھی مختار گھبرا ہی رہے تھے، آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ مختار کو محسوس ہوا شاید سر بریدہ سے آواز آ رہی ہے، ارے سر سے خاک و خون کو صاف کیا، مصطفیٰ کا لال مختار زندہ ہے، زہرا کا لال پامال ہو گیا۔ ارے مختار تڑپ گئے، ایک مرتبہ جلال میں ایسی انگڑائی لی کہ زنجیریں ٹوٹ گئیں، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، اے ابن زیاد اب تیرے سر و تن میں جدائی سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابن زیاد گھبرا گیا، اے مختار ذرا رک جاؤ، مختار ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے پیچھے تو دیکھو۔ ابھی مختار پیچھے مڑنا ہی چاہتے ہیں کہ ایک لرزتا ہوا ہاتھ مختار کے سینے پر آیا، اے مختار پیچھے نہ مڑنا، مر جائے گا، زہرا کی بیٹیاں بے ردا رسن ظلم جکڑی۔ ارے غضب ہو گیا، مختار نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، ہمارا چوتھا امام زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا زمین پر بیٹھا ہوا ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، اسی حالت میں میرے چوتھے امام نے اپنی پوری زندگی بسر کی۔ تاریخ واقعہ بیان کرتی ہے، ایک روز منہال چوتھے امام کی خدمت میں آئے اور سوال کرتے ہیں، اے میرے امام یہ بتائیے واقعہ کربلا کو تو عرصہ گزر گیا ہے، کب تک گریا کریے گا، کب تک روئیے گا؟ اور میرا امام تو بس یہ سننا تھا تڑپ گیا، اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، جب یعقوب سے یعقوب کا ایک بیٹا چھنا تھا، ارے یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئیں، میرے سامنے تو 18 فقرے یوسف تہہ تیغ کر دیے گئے اور تم سوال کرتے ہو کب تک گریا کریے گا؟ عزاداروں، منہال یہاں پر خاموش ہو جاتے تو بہتر تھا، لیکن منہال نے غضب کر دیا۔ منہال نے میرے مولا کو ان کا ہی ایک قول یاد دلا دیا۔ منہال کہتے ہیں، اے مولا آپ ہی نے تو یزید کے دربار میں فرمایا تھا شہید ہونا آپ کی میراث ہے، قتل ہونا آپ کی عادت ہے، پھر آپ گریا کیوں کرتے ہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد تڑپ گئے، اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہید ہونا ہماری میراث ہے، لیکن اے منہال ذرا یہ بتاؤ کیا ہمارے سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کر کے دیار بدیار پھرایا جائے یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ہماری بیویوں کو سروں سے ردائیں چھین لی جائیں یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں آپ رو لیے، میں عرض کر چکا، لیکن آج تو ہمارے چوتھے امام کی شہادت کا روز ہے۔ عزاداروں، ہمارے امام کی اس دستور زندگی کے باوجود حکومت نے انہیں سکون سے نہ رہنے دیا اور زہر سے قتل کر دیا۔ لیکن عزاداروں، یہ کربلا نہیں ہے، یہ تو مدینہ ہے، یہاں محمد باقر موجود ہے۔ بابا کو غسل دیا، بابا کا کفن دیا، لاشا آسمان کی جانب چلا، وہاں نماز ہوئی، لاشا واپس آیا۔ ہاں عزاداروں، اب جنازہ جنت البقیع میں پہنچا۔ ہمارے امام چاہتے ہیں چوتھے امام کو قبر میں لٹائے کہ دو لرزتے ہوئے ہاتھ برآمد ہوئے، اے میرے لال کو میری آغوش میں دے دو، امت نے بہت ظلم کیا۔ ہاں عزاداروں، اب آئیے عالم تصور میں اس تابوت کو کاندھا دیتے ہیں جو آج مدینے میں اٹھ رہا ہے، باخدا بڑی شان سے اٹھ رہا ہے، بڑے تذوق و احترام سے اٹھ رہا ہے، لیکن عزاداروں عجب منظر ہے، صاحب تابوت کو قرار نہیں ہے، وہ تڑپ کر آواز دے رہے ہیں، آپ اپنے حال کو معاف کریے گا، آپ کا جنازہ جلتی ہوئی زمین پر پڑا تھا اور سید سجاد
رہا
हजरात इमाम बाड़े में